مجھے نہیں پتا کہ یہ اس ماحول میں گفتگو کر سکوں گا یا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو بولنے والا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات مکرم، اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہبری و رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔ وہ قادر مطلق، وہ مختار کل، جو چاہے سو کرے، اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ وہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا۔ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، نہ اس کو کوئی فنڈز کا پرابلم تھا، نہ کوئی مین پاور کا ایشو تھا، نہ افرادی قوت کی کمی تھی، نہ کوئی اور ایشو دامنگیر تھا، وہ جو چاہے سو کرے۔ لیکن اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اصل چیز ہدایت ہے، ورنہ ہم تو رب کی بارگاہ میں بہت کچھ مانگتے ہیں، اور اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہم مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، سکون مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، وقار مانگتے ہیں، عہدہ اور منصب مانگتے ہیں، طاقت و اقتدار، حکومت و اختیار، گھر، گھر والی، پھر اولاد، پھر اس کی عمر میں برکت، صحت و عافیت، یہ تمام چیزیں ہم مانگتے ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ مانگتے ہیں ہم اپنی مرضی سے مانگتے ہیں، اور جو مانگنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا۔ ہمیں گویا اس نے بتایا کہ اے میرے بندو، تم جو کچھ مانگتے ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن تم مجھ سے روزی رزق مانگتے ہو، میں تمہیں مال بے شمار دے دوں، دولت بے حساب دے دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ روزی رزق یہ بھی تو میری رحمت ہے نا۔ اگر تمہیں ہدایت نہیں ملے گی تو تم میری رحمت سے میرا عذاب خریدو گے، گناہ کی راہوں پر چلو گے۔ تو اس لیے روزی رزق بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، جوانی مانگتے ہو، شباب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، میں تمہیں قابل رش جوان بنا دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ جوانی بھی گناہ کی راہوں میں لٹاؤ گے، اپنی صحت اور شباب کے نشے میں مجھے بھی للکارنے لگو گے، اور اس طرح میری نعمتوں کو میرے قہر و غضب سے بدلو گے۔ تو میرے بندو، مجھ سے صحت، جوانی، شباب، طاقت بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ اور مجھ سے مانگ رہے ہو ہدایت تو میں ضرور دوں گا۔ ضرور کیوں دوں گا؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے، آپ بازار میں جا رہے ہوں اور کوئی فقیر آپ سے کہے جی اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دیں، آج کل ظاہر ہے 10 روپے سے چھوٹا تو نوٹ نہیں ہے، آپ اسے 10 روپے نہ دیں، منہ پھیر کے گزر جائیں، جاؤ بابا معاف کرو، تو کیا آپ کے خلاف فتوے دیے جائیں گے؟ کیا آپ کو برا بھلا کہا جائے گا؟ نہیں، آپ کی مرضی، آپ نے دیے نہ دیے۔ لیکن اگر آپ خود بازار سے گزر رہے ہوں اور کسی فقیر کو، منگتے کو، بھکاری کو بلا لیں اور کہیں کہ ادھر آؤ بھائی، ایسا کرو مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لو، اس کی تو آنکھیں پھٹ گئیں، حواس باختہ ہو گیا، وہیں پہ قدموں پہ گر پڑا، پاؤں پکڑ لیے، غریب نواز، بندہ پرور، لجپال، کرم فرمائیں، مہربانی کریں، مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں، میں، میرے بچے ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کی غلامی کریں گے۔ اب آپ منہ پھیر کے گزر جائیں، جاؤ بابا معاف کرو، اب لوگ آپ کو برا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ عجیب بات ہے یارو، پہلے اس نے 10 روپے مانگے، آپ نے نہیں دیے، کسی نے برا نہیں کہا کہ یار کتنا کنجوس ہے، خسیس ہے، بخیل ہے، 10 روپے بھی اس کی جیب سے اللہ کے نام پہ نہیں نکلتے، کسی نے برا نہیں کہا۔ اب 10 لاکھ روپے وہ مانگ رہا ہے، آپ نہیں دے رہے، تو لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے۔ لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے یہ مانگو، اور پھر کوئی سوال کرے، تو اب سخی پر لازم ہے وہ ضرور دے۔
اگر نہیں دے گا تو باتیں تو بنائی جائیں گی، آوازیں تو کسے جائیں گے، تنقید تو ہوگی، مذاق تو اڑے گا۔ حضرات مکرم، مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی، چاہے دے چاہے نہ دے۔ لیکن اگر سخی دینے والا خود کہے مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگو، اب اگر نہیں دیتا اس کے مانگنے پر، تو لوگ کہیں گے میاں اتنی اوقات نہیں تھی، اتنی حیثیت نہیں تھی، اتنی پسلی نہیں تھی، تو اس غریب کو کیوں کہا تھا مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگو؟ یہ غریبوں سے، فقیروں سے، بھکاریوں سے مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اب بندہ جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ویسے کہے نہ کہے، لیکن پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، اس کے گھر میں جا کے اس کی بارگاہ میں 10 بستہ کھڑے ہو کر تو کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ کیا اپنی طرف سے کہتا ہے؟ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، اس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے۔ تو کیا ہر ایک کو ہدایت مل جاتی ہے؟ ملتی تو نہیں۔ قادیانی اور غیر مسلم بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، گستاخان رسول بھی کہتے ہیں، شان صحابہ اور عظمت اہل بیت کر انگشت نمائی کرنے والے بھی کہتے ہیں، لیکن ان کو ہدایت تو نہیں ملتی۔ اب کہہ تو اس کے کہنے پہ رہے ہیں اور نہیں مل رہی، اب کسے الزام دیں؟ اس کو دیں۔ بات یہ ہے کہ جب میں نے کہا کسی بھکاری سے کہ مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگو، اب وہ مانگ رہا ہے تو میں تو صرف اس کی بات سن رہا ہوں نا، جو بول رہا ہے وہ سن رہا ہوں، سوچتا کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے وہ سوچ یہ رہا ہو کہ یار یہ مرغا آج پھنسا ہے، بچ کے نہ جائے، یہیں ذبح کر دو، پتہ نہیں پھر ہتھے چڑھے نہ چڑھے۔ میں تو صرف اس کی بات سنتا ہوں، لیکن جب بندہ رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو رب کائنات صرف بات نہیں سنتا، جو بولتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، نیت بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری بارگاہ میں کھڑا ہوا یہ بندہ جو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا واقعی ہدایت مانگ رہا ہے، یا اس کو بچپن میں اس کے والدین نے، اس کے بزرگوں نے، اس کے استادوں نے یہ نماز رٹوا دی تھی، یہ سورت زبانی یاد کرا دی تھی، یہ رٹی ہوئی سورت، رٹی ہوئی نماز اس کی زبان پر جاری ہے، اس کا ذہن کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، یہ بولتا کچھ اور ہے اور سوچتا کچھ اور ہے۔ یہ کہتا تو ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہدایت مانگتا نہیں ہے۔ میرا ایمان اور یقین ہے سچے دل سے اس سے ہدایت مانگو، ضرور ملے گی، کیونکہ اس کے کہنے پر مانگ رہے ہیں نا، ضرور عطا فرمائے گا۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے ہدایت مانگ رہے ہو تو میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا، لیکن تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اب ہدایت مل گئی؟ تمہارے اوپر وحی تو نہیں آئے گی، جبریل تو آ کے نہیں بتائیں گے کہ جناب پہلے آپ ذرا ڈاماڈول تھے، ذرا ادھر ادھر تھے، اب آئے ہیں سیدھے راستے پہ۔ بھئی جو سیدھے راستے پہ ہوں، سیدھے سچے راستے پر ہوں، ان کو بھی لوگ ورغلاتے ہیں یا نہیں؟ بہکاتے ہیں، ان پہ بھی فتوے لگاتے ہیں، قرآن حدیث پڑھ کے لوگوں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حرمین شریفین سے اللہ رسول کی باتیں کرنے کے بہانے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو جو بندہ اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہو، آ گیا سیدھے راستے پہ، اب اسے پتہ کیسے چلے کہ میں اب سیدھے راستے پہ آ گیا ہوں؟ پہلے میں ادھر ادھر تھا، ذرا تھوڑا سا ڈاماڈول تھا، اب آ گیا ہوں سیدھے راستے پہ، کیسے پتہ چلے گا؟ ذرا اس کی آواز ذرا ہلکی کر دیجئے، ذرا سکون سے سن لیں گے، آواز اچھی لگے گی۔ تیز آواز اعصاب پہ بوجھ بنتی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، مجھ سے ہدایت مانگ رہے ہو تو اتنی آسانی سے دوں گا کہ پھر بھٹکنے کی گنجائش نہیں بچے گی۔ وہ کیسے؟ جب مجھ سے ہدایت مانگو تو خود اپنی زبان سے کہو، کوئی دوسرا پٹی نہ پڑھائے، اپنی زبان سے خود کہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ کتنا آسان راستہ ہے، ابھی شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، ذرا ایک مثال دوں تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ فرض کیجئے جیسے مولانا فریدی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وہاں روہیلہ والی کے اندر ماشاءاللہ بچپن میں پڑھے، اور مولانا وہ نور الحسن نام ہے نا، نور بخش سعیدی، ماشاءاللہ ابھی بھی حیات ہیں اللہ کے فضل سے، تو وہاں پر رہتے تھے۔ تو فرض کیجئے روہیلہ والی، اب آپ کے لیے تو یہ نام بھی شاید نیا ہو، یا چلیے کسی ریموٹ ایریا سے، دور درازہ پسماندہ علاقے سے، کسی دیہات سے، یہیں سے آپ چلتے ہیں، یہ بھی تو دیہاتی ہے نا، یہاں سے آپ لاہور جاتے ہیں، کتنی دور ہے یہاں سے لاہور؟
60 किलोमीटर। आपको एक दोस्त ने कहा कि भाई मैं लाहौर एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ, मुझे ज़रा रिसीव कर लें, तो आप उसको रिसीव करने के लिए जाते हैं। आपके पास अपनी गाड़ी है, अपनी सवारी है, अपना ड्राइवर है। आप जनाब सवारी लेके, अपनी सवारी लेके चलते हैं, लाहौर शहर में एंटर होते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि भाई मैं ये इस जगह का नाम क्या है सही जी? थे शेखम। अच्छा वही ठीक है जो आप फरमा रहे। थे शेखम से आया हूँ तो मुझे ज़रा लाहौर एयरपोर्ट का रास्ता बता दो। लोगों ने सोचा कि यार दूर से आया है, इसको ज़रा ठीक तरह रास्ता बता दें ताकि इसको बार बार पूछना पड़ना पड़े। तो आपको बताना शुरू किया कि देखिए भाई सीधे चले जाइए, आगे राउंड अबाउट है, उसको क्रॉस कर जाइए, आगे एक चौक आएगा, उससे फलां सड़क निकल रही है, उस पर चढ़ जाइए, आगे एक फ्लाई ओवर। वो थाई शेखम से आया हूँ, वहाँ तो ये फ्लाई ओवर भी नहीं है, न इतने राउंड अबाउट हैं, न वहाँ पे इतने सड़कें हैं, न इतने रास्ते हैं, न इतनी ट्रैफिक है। मैं 60 किलोमीटर से आके खड़ा हूँ, अब 10-15 किलोमीटर की बात रह गई है। यारो खुदा के वास्ते मुझे एयरपोर्ट पहुँचा दो। आपकी परेशानी देख के एक बंदा आया आपके पास, बहुत परेशान हो, एयरपोर्ट जाना है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी खुश नसीबी इत्तेफाक से मैं भी एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ। तो ऐसा करो, अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे लगा लो, सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। कौन से चौक से किस तरफ मुड़ना है, कौन सी सड़क पकड़नी है, फ्लाईओवर के ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, किस तरफ जाना है, न पूछने की ज़रूरत है, न जनाब लोगों से रास्ता जानने की ज़रूरत है, न इस्तिखारे की हाजत है। बस इतना करना, अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे रखना, इधर उधर मत होना, सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। यार इससे ज़्यादा आसान रास्ता है कोई? अल्लाह भी फरमाता है, ए मेरे बंदो तुम्हें हिदायत चाहिए ना, तुम्हें क्या पता सीधा रास्ता कौन सा है, हिदायत का रास्ता कौन सा है। ऐसा करो, मेरे जो इनाम याफ्ता बंदे हैं ना, उनके पीछे चल पड़ो, तुम्हें भी हिदायत मिल जाएगी। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि असल चीज हिदायत है, बाकी तमाम चीजें सेकेंडरी हैं, सानवी हैं, उनकी हैसियत बाद में आती है। तो रब्बे कायनात ने हमें हिदायत भी डायरेक्ट नहीं दी, बल्कि हिदायत देने के लिए नबियों को भेजा। अब जरा गौर कीजिए, एक है देने वाला, एक है लेने वाला। असल इख्तियार होता है देने वाले का, लेने वाला तो मोहताज है ना, वो तो जरूरतमंद है ना, यूं कहिए वो तो भिखारी है। तो इख्तियार होता है देने वाले का, और देने वाला हो भी मुख्तार कुल, देने वाला हो ही कादिर मुतलक, तो उसके इख्तियार का क्या ठिकाना होगा। अब जरा गौर कीजिए, मेरी आदत नहीं है जुमलेबाजी की, लेकिन ये एक जुमला अगर पल्ले बांध दे तो बहुत सी उलझनों से निजात मिल जाएगी। गौर कीजिए, वो जो कादिर मुतलक है, वो जो मुख्तार कुल है, और वो देने वाला है, और इख्तियार देने वाले का होता है। तो वो अब लाउड स्पीकर चल रहा है, आवाज आ रही है ना सही? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं बन रही तो कोई मसला नहीं, चलिए बन भी रही है तो सुभान अल्लाह। जरा अगर लोड कम रखेंगे तो जनरेटर सही चलता रहेगा और ये बात आप तक पहुंचती रहेगी, और दरमियान में डिस्टर्बेंस होती है तो फिर वो ख्यालात मुंतशिर होते हैं, आदमी जो कह रहा होता है फिर जहन भटक जाता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ज़रा यकसू होकर मेरी गुफ्तगू सुनेंगे। और वैसे भी मैं आपके इलाके में पहली बार आया हूँ, तो अब मुझे नहीं पता कि आपको कैसी गुफ्तगू आती है। मुमकिन है आपका ज़ौक़ कुछ और हो, आपको जनाब तरन्नुम अंगेज़ी पसंद हो, तग़ज़्ज़ुल आफ़रीनी पसंद हो, खुश गुलूई और खुश आवाज़ी से आप लुत्फ़ अंदोज़ होते हो, और मुझ बेसुरे शख्स को सुनना आपके लिए तबीयत पे बार गुजरता हो, वो एक अलहदा बात है। लेकिन बहरहाल अगर ज़रा सब्र और हौसले से काम लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हुस्न बरहम को हम मना लेंगे। रात बाकी है, बात बाकी है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रब्बे कायनात ने आका करीम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया जिस इलाके में, मक्के में तशरीफ़ फरमा हुए। और आपको पता है कि मक्के में बुत परस्ती होती है, यहूदियों से पाला पड़ा था मदीने में, मक्के में यहूदी नहीं थे, वहाँ पर सब बुत परस्त हैं या चंद एक मजूसी हैं, आतिश परस्त हैं। और वो लोग जो बुतों की पूजा करते हैं वो अपने खुदाओं को देख कर उनकी इबादत करने के आदी थे। ऐसा ही है ना। और इंसान की एक कमजोरी यह है कि आंखों देखी बात पर उसको यकीन ज्यादा होता है।
کانوں سنی بات پر ذرا تھوڑا سا ہلا ہوا ہوتا ہے، لیکن زیادہ یقین ہوتا ہے آنکھوں دیکھی بات پر۔ اور یہاں لگے ہاتھوں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، ذرا اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی تو کچھ سوچ کے زاویے آپ پر منکشف ہوں گے انشاءاللہ۔ بت پرستی سے بڑھ کر خدا کے تصور کا مذاق نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں بھائی، ہمارا رب، اس کی شان تو اور ہے۔ میں کہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو کیا فرید صاحب یہ کہہ سکتے ہیں جی کاظمی صاحب اللہ تو میرے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اللہ کی شان یہ ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کا خدا تو ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ہر ایک کو اپنا خدا علیحدہ چاہیے۔ اپنے گھروں میں وہ بت رکھتے ہیں، اپنا خدا رکھتے ہیں، باقاعدہ جگہ بنی ہوتی ہے، آرتی اتارتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، ڈنڈوت رماتے ہیں اور بھجن گاتے ہیں، اشلوک پڑھتے ہیں اور پرارتھنا کرتے ہیں، اپنے حساب سے عبادت کرتے ہیں۔ ہر ایک کو ان کو اپنا خدا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ہر ایک کو اپنا خدا چاہیے، لیکن ان کے خدا ہیں بت، اور بت پتھر سے تراشے گئے ہیں۔ پتھر کو کاٹ کر، تراش کر، گھس کر، رگڑ کر خدا کی شکل دینا، بت بنانا ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے بھئی۔ یہ تو ایک آرٹ ہے نا، یہ ایک فن ہے، ہر ایک تو فنکار نہیں۔ اب جو خود بت نہیں تراش سکتا وہ کیا کرے گا؟ خدا تو اس کو بھی چاہیے، تو ظاہر ہے بازار سے خرید کے لائے گا۔ اور اگر خدا برائے فروخت ہو تو اس سے بڑھ کر خدا کا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ اور بات اتنی نہیں، ذرا ایک قدم اور آگے بڑھ کے سوچئے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص بڑا سفید پوش سا ہے، غریب آدمی ہے، اب وہ اپنے لیے بت خریدنے، خدا خریدنے جاتا ہے بازار، سنگ تراش کی بت فروش کی دکان پر پہنچتا ہے تو ایک بڑے قیمتی پتھر کا بڑا خوبصورت ترشا ہوا بت اس کو نظر آتا ہے، دل مچل جاتا ہے مجھے تو یہی خدا چاہیے۔ لیکن جب قیمت پوچھتا ہے تو دل بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں بھائی یہ تو بڑا مہنگا ہے، مجھے کوئی سستا خدا دے دو۔ اب خدا کا اس سے زیادہ مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کریم جس علاقے میں تشریف فرما ہوئے وہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ وہ لوگ عادی ہیں اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے۔ اب میرے آقا کریم کو ان سے منوانا یہ ہے کہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوگی۔ اچھا صرف دکھائی نہ دینے کی بات نہیں، ذرا اور بھی آگے سوچئے۔ مجھے یاد ہے، ذرا اس بات کو اس مثال کے ذریعے سمجھیے، کوئی تقریباً 40 برس پیشتر میں ریاست بہاولپور کے اندر ایک علاقہ ہے ظفر آباد، وہاں پہ میں بیٹھا تھا اپنے کسی پیر بھائی کے مرید کے گھر، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ صحیح وہ میرا ایک دوست ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ملنا چاہتا ہے آ جائے مل لے۔ وہ ملنے آیا تو اتنی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، اتنا حیران ہو کے کہ میں پریشان ہو گیا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کیا میرے سینگ اگائے ہیں؟ کیا ماتھے پہ دم نکل آئی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اتنے حیران کیوں ہو؟ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میرا یہ دوست ہے جو آپ کا میزبان ہے، تو اس کو مجھے پتا چلا اس کے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا بھئی میں بھی ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے ملوانے کے لیے لے کے آیا۔ تو میں سوچ رہا تھا پیر صاحب بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے منکوں کی مالا ان کے گلے میں ہوگی، رنگین دوپٹے بھی پڑے ہوں گے، اور زبردست کاجل لگایا ہوگا، اور زلفیں بڑھائی ہوں گی، اور جناب مریدین کا جمگھٹا ہوگا، اور حق حق کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، اور ٹھمکے لگ رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ تو دیکھنے میں ہم جیسے ایک عام آدمی ہیں، تو پھر میرا حیران ہونا تو بنتا ہے نا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جب کسی شخص کا ذکر ہو تو آدمی اس کا ایک تصوراتی خاکہ ذہن میں بنا لیتا ہے نا۔ آپ مثلا آپ کو ڈپٹی کمشنر سے کام ہو، اب آپ نے اس کو پہلے دیکھا ہوا نہیں ہے، اب ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ ذہن میں ہوگا نا ڈپٹی کمشنر بھئی بڑا افسر ہے، کوٹ پینٹ پہنا ہوگا، ٹائی بھی لگائی ہوگی جناب، بڑا قیمتی موبائل اس کے ہاتھ میں ہوگا، جب دفتر میں آ رہا ہوگا اس کا چپڑاسی اس کا بریف کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوگا، اور اس کے جو بھی سبارڈینیٹس ہیں ماتحت ہیں وہ کھڑے ہو کر ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر رہے ہوں گے، اور وہ جناب کسی کی طرف توجہ دیے بغیر گردن اکڑائے، سینہ تانے، بڑے کر و فر سے، تمتراپ سے، آن بان سے، ذرا سر کی جنبش سے سب کو جواب دیتا ہوا، نوٹ کرتا ہوا جناب جا رہا ہوگا اور اپنے دفتر میں گھس جائے گا۔ آدمی کسی کا ذکر ہو اس کا ایک تصوراتی خاکہ ذہن میں بنا لیتا ہے۔ لیکن میرے آقا کریم کو لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ تم ان بتوں کو خدا مانتے ہو، یہ جو قدم اٹھا نہیں سکتے، ہاتھ ہلا نہیں سکتے، مکھی تک تو اڑا نہیں سکتے، یہ تمہارے خدا ہیں۔ ارے خدا تو وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جس کو نہ تم دیکھ سکتے ہو نہ سوچ سکتے ہو وہ کیسا ہے۔
تم تصوراتی خاکہ بھی کچھ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چہرے مہرے سے پاک ہے، وہ لب و رخسار سے پاک ہے، وہ خد و خال سے پاک ہے، وہ نقش و نگار سے پاک ہے، وہ رنگ روپ سے پاک ہے، وہ جسمانیت و ماہیت سے پاک ہے، بلکہ وہ کیفیت اور کمیت سے بھی بالاتر ہے. ان تمام اعتبارات سے ماورا ہے. تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسا ہے. اب ذرا سوچئے، وہ لوگ جو اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے عادی ہے نا، ان کے باپ دادا کے زمانے سے سلسلہ چلا ہوا ہے، وہ تو ہلے ہوئے ہیں. اب ان سے منوایا جائے کہ نہیں، دکھائی جو دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور وہ اس کو پوجو، اس کی عبادت کرو جو نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ تمہاری سوچ کے خاکے میں آ سکتا ہے. کتنا مشکل ہوگا. میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا. حضرات مکرم، میں عرض کروں گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں، میں معبود نہیں، میں پوجا کے لائق نہیں، میں پرستش کے قابل نہیں، میں تمہارا خالق و مالک نہیں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں تو اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں. اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ذرا سوچو، جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی. اے لوگوں، میں تو تمہارا معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدے کرتے ہوں تو ذرا سوچو، جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا. اے لوگوں، میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ذرا سوچو، جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. یارو، تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے. ممکن ہے یہ جملہ کچھ لوگوں کے حلق میں اٹک گیا ہو، ماننے والوں نے پہلے آقا کریم کو مانا، بعد میں خدا کو مانا. لیکن چلیے اس کو ایک اور زاویے سے دیکھ لیجئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار دنیا میں جب پہلی بار لوگوں کو دعوت حق دینے لگے، اعلان نبوت فرمانے لگے، لوگوں کو اب بتانے لگے میں اللہ کا نبی، پہلی بار علی الاعلان، تو آپ جانتے ہیں وہ سارا واقعہ. اور صرف واقعات سنانا مقصود نہیں ہوتا، اس سے سبق حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. میرے آقا کریم صفا کے پہاڑ پر تشریف فرمائے، عرب کے دستور کے مطابق لوگوں کو بلاتے ہیں. ذرا یہ وضاحت کرتا چلوں عرب کے دستور کا مطلب کیا ہے. دیکھیے، آج آپ کو اپنی کوئی بات پبلسائز کرنی ہو، لوگوں تک پہنچانی ہو، اپنا پیغام عام کرنا ہو تو اس کے 1000 طریقے ہیں. اخبارات میں ایڈ دے دیجئے، ٹی وی پر آپ کو اشتہار دے دیجئے. ماشاءاللہ آج کل تو سوشل میڈیا وہ کسی سے پیچھے نہیں، وہ اس کے اوپر جناب کوئی موو چلا دیجئے اپنی پبلسٹی کی. اسی طرح پینا فلیکس بنوا لیجئے، پوسٹرز، ہینڈ بلز چھپوا لیجئے، لاؤڈ سپیکر رکشے میں باندھ کے شہر میں گھما دیجئے. 1000 طریقے ہیں. لیکن اس زمانے میں تو ایسی کوئی صورت نہیں تھی. تو اگر کسی شخص کو اپنا پیغام عوام تک پہنچانا ہوتا تھا تو کیا طریقہ اختیار کرتا تھا؟ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر لوگوں کو پکارتا تھا، بلاتا تھا، اور جو بھی سنتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا بھائی اس نے کوئی اہم پیغام دینا ہے، تو خود چلنے سے پہلے باقی لوگوں کو بھی بتا دیتا تھا کہ بھائی چلو، وہ بندہ ہے، وہ بلا رہا ہے، کوئی اہم پیغام دینا چاہتا ہے، چل کے سن لو، پتہ نہیں کیا بات ہے. تو اس وقت آبادی بھی تھوڑی ہوتی تھی، دیکھتے دیکھتے علاقے کے سب لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اس بندے نے جو کچھ کہنا ہوتا تھا کہہ دیتا تھا. تو اسی طریقے کے مطابق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا کے پہاڑ پر جلوہ فگن ہوئے اور لوگوں کو بلایا، یا ایھا الناس. سب لوگ جمع ہو گئے. جب لوگ جمع ہو گئے پھر میرے آقا کریم نے پوچھا کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، مانو گے میری بات؟ سب نے کہا جی آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، دروغ گوئی آپ کا شیوہ نہیں ہے، کس بیانی آپ کی عادت نہیں ہے، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے، آپ نے جو کہا جب کہا ہمیشہ سچ کہا، تو ہم گواہی دیتے ہیں بے شک ضرور مانیں گے. تب میرے آقا کریم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرات مکرم، جو پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ تاریخ انسانیت کا ذرا سوچئے کتنا اہم موڑ ہے. آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اعلان نبوت فرما رہے ہیں، لوگوں کو دعوت حق دے رہے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جبریل امین آئے ہیں اللہ کا پیغام لے کے، نوری مخلوق کے سردار آئے ہیں، فرشتوں کے امام آئے ہیں، بیت المعمور کے خطیب آئے ہیں. نہیں،
اے لوگو مجھے صادق مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، میری بات کا اعتبار کرتے ہو، اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کریم کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ ذرا اسی بات کو ایک اور زاویے سے دیکھ لیجئے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کا تعارف کرانا مقصود ہو تو جو اس کی سب سے معتبر پہچان ہے اس کے حوالے سے ذکر ہونا چاہیے، ورنہ لوگ نہیں پہچانیں گے۔ ابھی میرا ایک جملہ آپ کے اوپر سے گزر گیا ہوگا، ذرا اس کی وضاحت کر دوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ محمد علی صاحب کو جانتے ہیں؟ آپ سوچ میں پڑ گئے، محمد علی بڑا کامن نام ہے، عام طور پر ہوتا ہے لوگوں کا نام۔ آپ نے سوچا ایک تو میرے خالو ہیں محمد علی، ایک ہمارے محلے میں دکاندار ہے محمد علی، لیکن کاظمی صاحب ان کا تو نہیں پوچھ رہے ہوں گے۔ اچھا شاید محمد علی جناح کی بات ہو رہی ہو، قائد اعظم کی، یا ہو سکتا ہے کہ تحریک پاکستان کے قائد مولانا محمد علی جوہر کا ذکر ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے محمد علی کلے، محمد علی باکسر کا تذکرہ ہو۔ یارو اگر میں قائد اعظم کی بات کرتا ہوں تو قائد اعظم کا سابقہ مجھے لگانا پڑے گا نا۔ اگر میں مولانا محمد علی جوہر کی بات کرتا ہوں تو جوہر کا لفظ آپ کے نام کے ساتھ نتھی کرنا پڑے گا، تبھی آپ پہچانیں گے نا۔ اگر محمد علی کلے باکسر کی بات کرتا ہوں تو کلے یا باکسر کہہ کے اس کا حوالہ دینا پڑے گا، تبھی آپ کو پتہ چلے گا نا کس کی بات کر رہا ہوں، ورنہ صرف محمد علی کہتا رہوں آپ کو خاک پتہ چلے گا کس کا ذکر ہے۔ جس شخص کا ذکر ہو اس کی جو سب سے معتبر پہچان ہے، جب تک اس کا حوالہ نہیں دیا جائے گا آپ نہیں پہچانیں گے کس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ اب اللہ کی پوجا کرنے والے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے، اس سے لو لگانے والے، اس سے بندگی کا رشتہ جوڑنے والے سوچنے لگے دکھائی تو دیتا نہیں، سوچ کے خاکوں میں بھی نہیں آتا۔ اب کچھ تو معلوم ہونا چاہیے بھئی، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس سے لو لگاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ تو پتہ ہونا چاہیے، وہ کون ہے، اس کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، طاقت کیا ہے، اختیار کیا ہے، کچھ تو معلوم ہو۔ اب بڑوں سے پوچھا، بزرگوں سے پوچھا، استادوں سے پوچھا، ہم جولیوں سے پوچھا، دوستوں سے پوچھا، ہر ایک نے اپنی عقل اور ذہن کے مطابق جواب دیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو آسمان سے میہ برساتا ہے، کسی نے کہا وہ ہے جو زمین سے سبزہ اگاتا ہے، کسی نے کہا شاخ شجر کو ثمربار کرتا ہے، کسی نے کہا سیپ کی کوکھ میں گوہر آبدار بناتا ہے، کسی نے کہا سرے شاخ گلاب پھول مہکاتا ہے، کسی نے کہا گردش لیل و نہار قائم کرنے والا، کسی نے کہا سلسلہ نبوت و رسالت جاری کرنے والا، کسی نے کہا سمندروں کو تلاتوں آشنا کرنے والا، کسی نے کہا ندیوں دریاؤں کو روانی دینے والا، کسی نے کہا خشک و تر کا خالق، کسی نے کہا بحر و بر کا مالک، کسی نے کہا زمین آسمان بنائے اس نے، کسی نے کہا کہ کہکشاں کی محفل سجائی اس نے، کسی نے کہا چاند سورج کا خالق ہے وہ۔ بھئی ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق جواب دیا۔ پوچھنے والا حیران پریشان، مجھے کیسے پتہ چلے؟ بات ہو رہی ہے اللہ کی اور یہاں جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں، اب کیسے پتہ چلے اللہ کون ہے؟ مولا کیا یہ نہیں ہو سکتا ذرا تو خود بتا دے کہ تو کون ہے؟ تو رب کائنات نے اپنا تعارف کس طرح کرایا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ارے وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ رب کائنات بڑا حوالہ ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ حضرات مکرم، ذرا ایک اور زاویے سے پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتا چلوں۔ مجھے اندازہ ہے سردی کا موسم ہے اور گرم بستر کی لذت دامنگیر ہوگی اور نیند کی دیوی نے بھی آنکھوں پہ ڈیرے ڈالے ہوں گے، لیکن ذرا کچھ تھوڑا ہمت اور حوصلے سے کام لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہاں محفل سے کچھ لے کے اٹھیں گے۔ حضرات مکرم، ایک مثال کے ذریعے بات لے کے چلیں تو آسان ہوگا۔ دیکھیے فرض کیجئے رب کائنات نے آپ کو فرزند ارجمند عطا فرمایا، بیٹا دیا۔ اب بیٹا جب سکول گوئنگ ایج کو پہنچا، اس عمر کو کہ اب اس کو سکول جانا چاہیے، تو آپ نے سوچا کہ بچہ اب سکول جائے گا، لیکن اگر میں بچے کو پہلے تھوڑا سا حروف شناسی کرا دوں، ذرا اس کو سکھا دوں تھوڑا بہت الف بے پہ ABC، تو ذرا بچہ اپنی کلاس میں نمایاں ہو جائے گا، استادوں کی نظروں میں ذرا معتبر ہو جائے گا، اور جب اس کو کلاس میں اہمیت ملے گی تو اس کو سکول جانے کا شوق بھی ہوگا، پڑھائی بھی اس کی اچھی ہو جائے گی، بڑی آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو
تو آپ نے بلایا بیٹے کو، اور بیٹے ذرا پڑھائی کرتے ہیں۔ بچہ تھا آپ کا آگے آپ کے پاس، آپ نے کاغذ نکالا، قلم اٹھایا، اس پہ لکھا الف بے پے۔ بچے کو بتایا دیکھو بیٹے یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ پے ہے، یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ پے ہے، ذرا انگلی رکھو، یہ الف، یہ بے، یہ پے۔ آپ نے 30-35 بار دہرایا، پھر کہا کہ بچے کو کہا بیٹے اب کل باقی کریں گے، ابھی آپ کا یہ سبق ہے۔ اگلا دن آیا، بچے کو بلایا، ہاں بیٹے ذرا کل کا سبق سناؤ۔ وہ کاغذ جو کل آپ نے لکھا تھا وہ سامنے رکھا، ہاں بیٹے پڑھو۔ اب بچہ بھول چکا تھا۔ آپ تھوڑے ڈس اپوائنٹ تو ہوئے، ذرا تھوڑے مایوس ہوئے، لیکن سوچا کہ بچے کو پڑھانے میں محنت تو ہوتی ہے، کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے پھر سوچا کہ ذرا بچے کو اگر حروف کی صفات کے ذریعے شناخت کراؤں تو شاید بچہ زیادہ آسانی سے یاد کرے۔ کہا دیکھو بیٹے یہ جو الف ہے نا، یہ عمود ہے، یہ ورٹیکل، یہ سیدھی لکیر، یہ الف ہے۔ اور دیکھو بے جو ہے نا یہ ہاریزنٹل ہے، یہ افقی ہے، یہ لیٹی ہوئی ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ بے ہے۔ اور دیکھو پے جو ہے نا اس کی شکل دیکھو پے سے کتنی ملتی جلتی ہے، بس فرق یہ ہے اس کے نیچے 3 نقطے ہیں، یہ پے ہے، یہ 3 نقطے والی پے ہے، یہ 1 نقطے والی بے ہے، یہ جو سیدھا کھڑا ہے یہ الف ہے، یہ الف بے پے۔ یہ بیٹے ذرا دہراؤ۔ آپ نے 30-35-40 بار وہ بچے کو پڑھایا، ذرا تھوڑا خیال آیا کہ اب ذرا یہ یاد رکھے گا۔ پھر بچے سے کہا باقی کل۔ اگلے دن پھر بلایا، بچے سے پوچھا تو بچہ پھر بھول چکا تھا۔ اب آپ تھوڑے پریشان ہوئے، کہیں میرا بچہ ڈل تو نہیں ہے، کن ذہن تو نہیں ہے، غبی تو نہیں ہے، کم فہم تو نہیں ہے، پتہ نہیں پڑھ لکھ سکے گا یا نہیں۔ اس پریشانی میں بیٹھے ہیں کہ اتنے میں ایک دوست آیا، آپ کو پریشان دیکھا، پوچھا کیا وجہ ہے بھائی؟ آپ نے سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ عجیب آدمی ہیں، بچوں کو پڑھانا یہ ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، تم نے اتنا آسان سمجھا ہے؟ یہ ماہرین تعلیم بے وقوف ہیں جو برس ہا برس کی محنت کے بعد یہ قاعدے بناتے ہیں۔ اب ذرا امید کی کرن جاگی، آپ بازار سے قاعدہ خرید کے لائے، اب بچے کو بٹھایا پڑھنے کے لیے۔ اس باقاعدے میں ایک طرف بنا ہوا ہے انار، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے الف۔ بچہ دیکھے گا انار کو، پہچانے گا الف کو۔ ایک طرف بنی ہوئی ہے بکری، اس کے سامنے لکھا ہے بے، بچہ دیکھے گا بکری کو، پہچانے گا بے کو۔ ایک طرف بنا ہوا ہے پنکھا، اس کے سامنے لکھا ہے پے، بچہ دیکھے گا پنکھے کو اور پہچانے گا پے کو۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کروں گا، رب کائنات نے اپنے بندوں کو درس توحید دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو درس توحید دیا اور بتایا کہ وہ جو ہمارا الہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارا رب، وہ ہمارا خالق مالک، وہ اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ لوگوں نے درس توحید پڑھا، یاد کیا، لیکن کچھ عرصہ گزرا پھر بھلا دیا۔ رب کائنات نے پھر بھیجا اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو، وہ دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو وہ جو ہمارا الہ ہے، وہ جو ہمارا پروردگار ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ لطیف ہے، وہ عزیز ہے، وہ حی ہے۔ وہ اس کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان کرائی۔ لوگوں نے وہ درس توحید یاد کیا، ازبر کیا، ذہن نشین کیا، لیکن کچھ مدت گزری، کچھ عرصہ بیتا، اس کے بعد پھر فراموش کر دیا۔ بالآخر رب کائنات نے بھیجا اپنے محبوب علیہ السلام کو اور گویا یہ فرمایا، اے میرے بندو اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو۔ تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کریم کو مانا ہے اور بعد میں خدا کو مانا ہے۔ حضرات مکرم، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو پہچاننا، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب قول ہے، فرماتے ہیں اللہ کو پہچاننا آسان ہے، اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ بظاہر ہو سکتا ہے کہ بات عجیب لگ رہی ہو اور آپ سوچ رہے ہو کہ حضرت بایزید بستامی وہ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کیا انہوں نے ولیوں کا مرتبہ اللہ سے بڑھا دیا کہ اللہ کو پہچاننا آسان، ولی کو پہچاننا مشکل؟ ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بھائی یہاں پر کوئی جاٹ برادری کا بندہ بیٹھا ہے، ذرا دیکھ کے پہچانو، کیا دیکھ کے پہچان لے گے کہ کون جاٹ ہے؟ میں کہوں یہاں پہ کوئی گجر ہے، ذرا اس کو دیکھ کے پہچانو، کیا پہچان لیں گے؟ یا میں کہوں کہ جناب یہاں سیالکوٹ سے آیا ہوا کوئی بندہ بیٹھا ہے، ذرا دیکھ کے اس کو بلا لائیں، کیا دیکھ کے پہچان لیں گے، بلا لائیں گے؟ نہیں۔ لیکن اگر میں یوں کہوں کہ بھائی یہاں ایک انگریز آیا ہوا ہے، ذرا اس کو بلا لاؤ، تو کیا خیال ہے، دیکھتے ہی پہچان لیں گے یا نہیں؟
پہچان لیں گے. کیوں؟ یاد رکھو انگریز جیسا تو دوسرا کوئی نہیں ہے نا بھائی. اگر میں کسی قوم کی بات کروں، ارائیں کی، جاٹ کی، گجر کی، ڈوگر کی، سید کی، تو وہ تو دیکھنے میں عام انسان سب ایک جیسے ہیں، لیکن انگریز تو عام نہیں ہے، وہ تو مختلف ہے. وہ پہچانا جائے گا. جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے. اب بتائیے اللہ جیسا کوئی اور ہے تو پھر اس کو پہچاننا تو آسان ہوا نا. لیکن اللہ کے ولی جو ہیں وہ دیکھنے میں عام انسانوں جیسے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. حضرات مکرم، میں موضوع کو کسی اور طرف نہیں لے جانا چاہتا، اور آپ تو یہاں سے اٹھیں گے سیدھے اپنے گھر میں چلے جائیں گے اور مجھے واپس ملتان پہنچنا ہے. ویسے میں معذرت خواہ ہوں مولانا ریاض الحسن صاحب کہ مجھے حاضری میں تاخیر ہوئی. بس وہ ہم دراصل کسی کے ہتھے چڑھ جائیں نا پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. دامن جھٹک کے آنا پھر بڑا دشوار ہو جاتا ہے. بہرحال ہمارے دوست احباب تھے، انہوں نے سنا کہ میں آ رہا ہوں، تو انہوں نے بھی ایک محفل، ایک ادارے کا سنگ بنیاد رکھوانا تھا انہوں نے، تو اس کے لیے انہوں نے مجھے یاد کیا. میں سمجھتا ہوں کہ تقریر تو تقریباً میں کر چکا، لیکن ایک آدھ نصیحت میں ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ تقریریں سن کے واہ واہ کے ڈونگرے برسا لینا اور بات ہے، لیکن کوئی نصیحت پلے باندھ کے لے جانا یہ اور بات ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل نصیحت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. کسی کو آپ نصیحت کریں نا کہ بھائی نیکی کا کام کرو، برائی سے بچو، تو الٹا تقریریں سننے کو ملتی ہیں. جی آپ کو بڑا شوق ہے نصیحتیں کرنے کا، نیکی کا کام کرو، برائی سے بچو. کیسے بچیں برائی سے؟ ہر طرف تو برائی ہے. چلو میں بچ بھی جاؤں کسی طرح تو کیا دنیا سنور جائے گی؟ کیا برائی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بھئی ہر طرف حرام خوری ہے، ہر طرف حرام کاری ہے، ہر طرف بدعنوانی ہے، ہر طرف فحاشی کی دنیا، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بے حیائی ہے، ہر طرف تو برائی ہے. آپ ہمارے پیچھے پڑے میں تم برائی چھوڑ دو. نصیحت کرنے والا بھی بیچارہ اپنا سا منہ لے کے رہ جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس تمام مشکل کا حل ہے تو ایک حکایت میں ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جب نمرود نے الاؤ دہکایا، آگ بھڑکائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، تو وہ آگ کتنی بڑی تھی، کتنی عظیم الشان تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شعلے اتنے اونچے تھے کہ اس آگ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے. یہ عالم تھا اس آگ کا. حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی. کسی نے پوچھ لیا بی بلبل کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے میں نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں. مذاق تو اڑنا تھا، باتیں تو بننی تھیں. ماشاءاللہ ان کی بلند نگاہی دیکھو، ان کے تخیل کی پرواز دیکھو، ان کی عالی ظرفی دیکھو. وہ آگ جہاں پانی کے تالاب پلٹ دیے جائیں اور اس کو فرق نہ پڑے، یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے، میں آگ بجھاؤں گی. جب بہت زیادہ مذاق اڑا تو اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. کہتی ہے میں کوئی پاگل یا بے وقوف نہیں ہوں، مجھے خبر ہے کہ یہ پانی کے چند قطرے جو میری چونچ میں ہیں یہ اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے. ان کی اوقات کیا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی، لسٹ بنے گی، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے. یہ پانی کے چند قطرے وہ آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن مجھے اس لسٹ میں جگہ تو دلا سکتے ہیں نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے. یارو ممکن ہے کہ اگر ہم برائی چھوڑ دیں تو دنیا کو کوئی فرق نہ پڑے، برائی اسی طرح پھیلی رہے. ویسے میرا یقین ہے کہ فرق پڑتا ہے. چراغ سے چراغ جلتے ہیں، لیکن ایک لمحے کو مان لیا کہ فرق نہیں پڑے گا. تو یارو فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا نا، ہمیں تو پڑے گا. لسٹ تو بنے گی، وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو نیکی کے چراغ جلانے والے تھے. ہم اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. لیکن ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم پر تو ذرا سی کوئی سختی آ جائے تو ہم رب کی بارگاہ میں شکایتوں کے دفتر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ، مولا وہ جو کافر ہیں سنا ہے ان کو بڑا نوازا ہے تو نے، وہ جو کافر ہیں مشرک ہیں مولا تیرے منکر ہیں،
بڑا مال ہے ان کے پاس، بڑی دولت ہے، کر و فر ہے، تم تراق ہے، آن بان ہے، اور اتنا مال ہے مولا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے بچوں کو روز ہوائی جہاز خرید کے دے دیں، سنا ہے ان کی کہانیاں. اور ہم تیری بارگاہ میں جھکنے والے، تجھ سے لو لگانے والے اور تجھ سے پینگے بڑھانے والے، تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، مولا ہم ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے بچے اس فکر میں ہیں کسی طرح وہ کافروں کے ملک کا ویزا مل جائے اور وہاں بھاگ جائیں، تو یہاں پہ ہماری یہ اوقات اور حیثیت رہ گئے. مولا یہی انصاف ہے، تجھے ماننے والوں کا یہی حشر ہونا چاہیے. حضرات مکرم، میں اب اس وقت کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، لیکن صرف ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ بتائیے اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس سب کا ہمیں حساب دینا ہے اس کی بارگاہ میں یا نہیں؟ مال دولت ملی اس کا حساب دینا ہے، زمین جائیداد ملی اس کا حساب دینا ہے، اگر کوئی عہدہ یا منصب ملا اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنے عہدے اور منصب کو کس طرح استعمال کیا تھا، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے، اپنے مخالفین کو مزہ چکھانے کے لیے، لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے کے لیے، اپنے اپنوں کو نوازنے کے لیے، یا حق و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے کس طرح استعمال کیا تھا. اگر آل اولاد دی ہے تو اس کا حساب بھی دینا ہے. اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی تھی؟ رزق حلال پہ پالا تھا کہ اچھا پکا سچا مسلمان بنانے کے لیے کوشش کی تھی؟ ہر چیز کا حساب تو دینا ہے. اچھا فرض کیجئے میں آپ میں سے 2 حضرات کو زحمت دوں، ایک بندے کو 1000 روپے دوں اور دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں، پھر 6 مہینے کے بعد پھر پھیرا لگاؤں، دونوں کو بلاؤں، پوچھوں ہاں بھئی آپ کو 1000 روپے دیے تھے، بتائیے کہاں خرچ کیے؟ ہاں بھئی تمہیں 10 لاکھ دیے تھے، تم بتاؤ تم نے کہاں لگائے؟ کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ 1000 روپے تو آج کل حساب کتاب میں آتے ہی نہیں، اس کے لیے بہت آسان ہوگا. یاروں میں فتویٰ نہیں دے رہا لیکن دعوت غور و فکر دے رہا ہوں. کیا پتا شاید ایسا ہو اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہو، پریشان ہوں، رب کی بارگاہ میں حرف شکایت بھی ان کے ہونٹوں پر ہو، لیکن رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو یہ میرا بندہ ہے تو مشکل میں، دشواری میں ہے، شکایتیں بھی کرتا ہے، زندگی اس کے لیے ذرا سخت ہو گئی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ چند روزہ زندگی اس طرح گزار لے یہ اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا نا، اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا. کیا پتا اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے لیے غربت بھی در حقیقت اللہ کی رحمت ہو، یہ وہ بہتر جانتا ہے. یہ جملہ ذرا مشکل ہو گیا، غربت رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ چلیے اس پر 1 منٹ اور لگا دوں تاکہ کم از کم کوئی اعتراض نہ کر سکے. یہ بتائیے ہم سب اللہ کی رحمت مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ بے شک ہر ایک کو اللہ کی رحمت چاہیے، کون بے نیاز ہو سکتا ہے، لیکن رحمت کسے کہتے ہیں؟ کیا رحمت کوئی ایسی چیز ہے میں اپنے بچے سے کہوں بیٹے ذرا 2 کلو رحمت پکڑ لاؤ بازار سے؟ بھئی زبان سے رحمت کا لفظ بولتے ہیں لیکن رحمت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ یہ کسی اور سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی بات ہے کہ جب آپ رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے آنسو بہا کے جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں مولا اپنی رحمتوں سے نواز دے، تو آپ کے ذہن میں رحمت کا تصور کیا ہوتا ہے؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، کوئی عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، حکومت، اختیار، نام و نمود، شہرت، صحت، عافیت، آل، اولاد، یہی کچھ ہوتا ہے. اگر یہی کچھ ہے رحمت تو یہ بتائیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سب مجسم رحمت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو آقا کریم کو مجسم رحمت ماننے سے انکار کرے؟ میرے آقا کریم کا طرز زندگی کیا ہے، انداز حیات کیا ہے؟ جو کی روکھی سوکھی پر گزارا ہے، کھجور کی چٹائی پر استراحت ہے، پیبند لگے کپڑے زیب تن فرماتے ہیں، اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرماتے ہیں، اپنی لاڈلی شہزادی کو پیبند لگی چادر میں گھر سے رخصت فرماتے ہیں، زخم لگتے ہیں تو لہو لہان ہوتے ہیں. یارو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس انداز حیات کو آپ کو اپنانا پڑے، اس طرح آپ کو زندگی گزارنا پڑے، کیا آپ بہت مطمئن اور خوش ہوں گے؟ ہر ایک شکوے شکایت کر رہا ہوگا. کبھی نہیں سوچا کہ وہ ہستی جو مجسم رحمت ہے، ہم جن چیزوں کو اپنے لیے رحمت تصور کرتے ہیں ان میں سے کیا بظاہر ان کے پلے نظر آتی ہے؟
کبھی یہ بھی تو سوچئے کہ وہ ہستی جو اگر اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، کیا محض اشارہ کر کے اپنی نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ وہ اگر چاہیں تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے ان کے ساتھ ساتھ چلے، تو کیا اپنے لیے عالیشان محلات کی تعمیر ان کے لیے ممکن نہیں تھی؟ آج تک باغ فدق کا جھگڑا چل رہا ہے، کیا وہ اپنی آل اولاد کو دنیا جہان کے خزانے نہیں سونپ سکتے تھے؟ یہ تمام چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ جس کو ہم رحمت کہتے ہیں وہ رحمت نہیں ہے، ورنہ میرے آقا کریم مجسم رحمت ہو کر ان چیزوں کی تو فراوانی وہاں پر آپ کے دامن میں نظر آتی۔ رہا یہ سوال کہ سب کچھ کر سکتے تھے، نہیں کیا کیوں؟ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میں اگر چاہوں تو جنت کی نعمتیں میرے دسترخوان پر ہوں، لیکن تمہیں تو فاقے بھی کرنے پڑیں گے نا، کبھی روکھی سوکھی بھی کھانی پڑے گی، تو چلو میں بھی اپنے شکم مبارک پہ پتھر باندھ کے دکھا دیتا ہوں۔ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے، لیکن تمہیں تو دشمنوں سے پالا بھی پڑے گا نا، زخم بھی لگیں گے نا، اذیت بھی پہنچے گی، سر بھی ہو سکتا ہے کٹانا پڑے، چلو میں بھی لہو لہان ہو کے دکھا دیتا ہوں۔ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بن کے ساتھ ساتھ چلے، لیکن تمہیں تو غربت سے پالا پڑے گا نا، تنگی ترشی سے واسطہ ہوگا نا، تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ہونٹوں پر شکوہ آئے، رب کی بارگاہ میں شکایتیں کرنے لگو، چلو میں بھی اپنی لاڈلی شہزادی کو اس طرح پیوند لگی چادر میں گھر سے رخصت کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ نے انداز اپنایا تو ہماری تربیت کی خاطر، کیا ہم نے اس کو اپنایا؟ اور ایک اور وجہ ہے، بس وہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، چاہے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے ہوں، چاہے اولیاء کی کرامتیں ہوں، وہ کبھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کرامتیں معجزے نہیں دکھاتے۔ وہ ہمیشہ دکھاتے ہیں تو یا مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، یا مخلوق کی بہتری کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے، اپنے لیے نہیں کرتے۔ ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ اولیاء کرام جن ہستیوں، حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر چند لقمے تناول فرماتے ہیں۔ خدام کہتے ہیں کہ صحیح آپ کا الحمدللہ یہاں لنگر چل رہا ہے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں مخلوق خدا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ سوکھی روٹی بھی میسر نہیں ہوگی، ان کا سوچ کر پھر میرا دل خراب ہوتا ہے، میرا کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو اللہ والے، ان کی سوچ تو یہ ہوتی ہے، اگر وہ کرامتیں دکھائیں تو اپنے مفادات کے لیے نہیں۔ حضور بابا فرید کا وہ واقعہ سنا ہے نا کہ ایک ضرورت مند آیا، اپنی بچی کی شادی کے لیے مدد مانگی، تو آپ نے وہ ڈھیلا اس سے منگوایا مٹی کا، اور 3 بار قل ہو اللہ پڑھ کے دم کیا، اس کو دے دیا، وہ سونے کا بن گئی۔ میں اب سارا واقعہ نہیں سنا رہا، صرف یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اگر ایک غریب ضرورت مند کو مٹی کے ڈھیلا سونے کا بنا کے دے دیا تو کیا اپنے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے؟ لیکن اپنے لیے اولیاء نہیں کرتے، اپنے لیے انبیاء نہیں کرتے، وہ عوام کے عقیدے اور کی حفاظت کے لیے اور ان کی آسانی اور سہولت کے لیے معجزوں یا کرامتوں کا ظہور کرتے ہیں، اور اس طرح وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور یہ طریقے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے، ورنہ ہم تو اسی طرح کرتے رہیں گے، نہیں جی اگر وہ یہ کر سکتے تو یہ کیوں نہیں کر دیا، یہ کر سکتے تو یہ کیوں نہیں کر دیا، جیسے وہ ہم سے مشورہ کرتے نا یہ سب کچھ۔ حضرات مکرم معاف کیجئے، کچھ میرے اوپر اب ہیبت سوار ہے واپسی کے سفر کی، اور ظاہر ملتان تک کا سفر بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ یار زندہ، صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے ٹھیک، میں حاضر ہوں۔